السلام علیکم دوستوں جاسوس یا سپاہی کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی جاسوس عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے دشمن ملک کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، جوزفن بیکر۔ اس کا پورا نام فریڈا جوزفن میکڈونلڈ تھا۔ جوزفن بیکر 3 جون 1906 کو امریکہ کی ریاست سینٹ لوئس میں پیدا ہوئی۔ جوزفن بیکر نے بنیادی طور پر اپنے کیریئر کا آغاز فرانس سے بطور ڈانسر شروع کیا اور بہت جلد ہی مشہور ہو گئی۔ اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا بنانا ڈانس تھا جو یہ کیلے کے چھلکے کا کاسٹیوم پہن کر کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ اس وقت کے مشہور بینڈ دا جیز کی بھی ممبر تھی۔ 1939 میں جب فرانس نے پولینڈ کے حملے کے جواب میں جرمنی پر جنگ کا اعلان کیا تو اس وقت جوزفن بیکر کو فرینچ ملٹری انٹیلیجنس میں بطور ریزسٹنٹ ایجنٹ بھرتی کیا گیا۔ اس کا کام جرمن ٹروپس کی لوکیشن اور ملٹری سیکرٹس کا پتہ لگانا تھا۔ جوزفن بیکر بڑی بڑی پارٹیوں میں جرمن آفیسر سے ملتی اور اپنے نسوانی جادو کی وجہ سے جرمن فوج کی ٹروپس کی لوکیشن نکال لیتی۔ آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی شک بھی نہ کرتا تھا۔ عالمی جنگ میں اس نے جاپان اور اٹلی کی بھی بڑے پیمانے پر جاسوسی کی۔ کیونکہ یہ جیز بینڈ کا حصہ تھی تو یہ جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی کرتی اسے ہڈن انک سے شیٹ پر لکھ کر وہ سارے راز اپنے انڈرویئر میں چھپا لیتی اور اس طرح اس نے جاسوسی کر کے فرانس کی بہت مدد کی۔ یہ کبھی دشمن کے ہاتھ نہ آئی اور 68 سال کی عمر میں دماغی بیماری کی وجہ سے 12 اپریل 1975 کو وفات پا گئی۔ نمبر 4، اینا چپمین۔ اینا چپمین ایک خوبصورت ایجنٹ تھی جو کہ روس کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ اس کے والد بھی روس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے GB کے سینئر آفیسر تھے۔ اینا امریکہ میں رشین سلیپرز ایجنٹ کے گروپ کا حصہ تھی جن کا ٹارگٹ ہائی پروفائل کریٹیکل اور سوشل کریٹیکلز تھے۔ 1 سال جاسوسی کرنے کے بعد اینا ایک FBI ایجنٹ کے جال میں پھنس گئی۔ بعد میں اس کے والد کی کوششوں کی وجہ سے روس نے اسپائی سویپ ڈیل کی بدولت اینا کا امریکن قیدی جاسوس سے تبادلہ کروایا۔ روس آنے کے بعد اینا نے فیشن انڈسٹری میں قدم رکھ دیا، لیکن 2 سال بعد خبر آئی کہ اینا نے باراک اوباما کے کیبنٹ ممبر کو ہنی ٹریپ آپریشن کا نشانہ بنایا ہے۔ ہنی ٹریپ آپریشن کا مطلب دشمن کو پیار کے جال میں پھنسا کر پکڑنا یا راز اگلوانا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اینا نے امریکہ کے مشہور ہیکر اور FBI ایجنٹ ایڈورڈ سے محبت کا اظہار کیا، لیکن یہ پرپوزل قبول نہ ہوا۔ نمبر 3، ایتھل روزنبرگ۔ ایتھل اور اس کے شوہر جولیس پر امریکہ کے نیوکلیئر سیکرٹ چرانے کا الزام تھا۔ انہوں نے نیوکلیئر سیکرٹ کے علاوہ ریڈار سسٹم، سونار سسٹم، فائٹر جیٹ کے انجن، میزائل اور نیوکلیئر بم کے ڈیزائن روس کو دیے تھے۔ ایتھل سینکڑوں کے حساب سے اس طرح کی انفارمیشن ریڈیو اسٹیشن سے کوڈز کے ذریعے ٹرانسفر کر رہی تھی۔ کیونکہ ایتھل جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹریس اور سنگر بھی تھی۔ ایتھل کا بھائی ڈیوڈ گرین بھی اس کام میں ان کے ساتھ شامل تھا، لیکن ایتھل کا بھائی FBI کے شکنجے میں آ گیا اور اس نے اپنی بہن اور بہنوئی کا راز فاش کر دیا اور یہ دونوں بھی پکڑے گئے۔ 1953 میں ایتھل اور اس کے شوہر کو الیکٹرک چیئر کے ذریعے پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 2، نینسی ویک۔ نینسی ویک، جسے دا وائٹ ماؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نینسی 30 اگست 1912 کو نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن میں پیدا ہوئی۔ نینسی ورلڈ وار 2 میں فرانس کے لیے جرمنی کے خلاف جاسوسی کرتی رہی۔ جرمنی نے نینسی کے سر کی قیمت 5 ملین فرینک لگائے تھے۔ فرانس کی طرف سے نینسی کو فوجی دستہ فراہم کیا گیا جن کی مدد سے اس نے ٹون کیس کے جنگل میں جرمنی کے ٹروپس پر حملے کیے۔ اس حملے میں ہزاروں کی تعداد میں ڈبل ایس سولجرز کو بھی مارا۔ ڈبل ایس سولجر جرمنی کی بنائی گئی ایک اسپیشل فورس تھی جو ورلڈ وار 2 میں لڑی اور اس میں 2,50,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ نینسی کا ہدف اسی طرح کے خفیہ پروگرام ہوا کرتے تھے۔ اس نے جرمنی کی سیکرٹ پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیا۔ اسی جنگ کے دوران اس نے جرمنی کی ایک جاسوس بھی پکڑی جس کی مدد سے اس نے اور بھی کامیابیاں حاصل کی۔ جنگ کے دوران نینسی کا وائرلیس آپریٹر بھی مارا گیا جس کے ذریعے یہ خفیہ پیغام بھیجا کرتی تھی۔
اب اس کے پاس پیغام بھیجنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، تو نینسی نے سائیکل پر بیٹھ کر جرمنی کی بہت سی چیک پوسٹیں کراس کر کے 300 کلومیٹر تک چلی گئی، جہاں انہی کے دوسرے ٹروپس کے ذریعے انفارمیشن فرانس ہیڈ کوارٹر بھیجی گئی۔ نینسی کو اس کی کارکردگی پر 12 نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نینسی 98 سال کی عمر میں 7 اگست 2011 کو وفات پا گئی۔ نمبر 1، ماتا ہاری۔ ماتا ہاری دنیا کی مشہور اور فوش ڈانسر تھی، جو ڈانس کے دوران ہی اپنے کپڑے اتار دیتی تھی، اور اس کی طاقت اس کا فوش ڈانس ہی تھا۔ ماتا ہاری کا اصل نام مارگریٹا تھا۔ ماتا ہاری 7 اگست 1876 کو نیدرلینڈ میں پیدا ہوئی۔ ماتا ہاری کی خوبصورتی اور اس کی دلکش ادائیں دشمن کے دلوں کو چھو لیتی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے دوران نیدرلینڈ نیوٹرل ہی رہا۔ فیمس سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے ماتا ہاری نیشنل بارڈر آسانی سے کراس کر سکتی تھی، اور اس دوران ماتا ہاری فرانس، اسپین، اٹلی اور جرمنی جا کر پرفارم کرتی رہی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس نے ماتا ہاری کو جرمنی جا کر فرانس کے لیے جاسوسی کرنے کو کہا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ماتا ہاری کو رشین پائلٹ سے پیار ہو گیا۔ وہ پائلٹ بھی اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ 1916 کے دوران وہ پائلٹ میسلو فائٹ کے دوران زخمی ہو گیا۔ ماتا ہاری کو جب پتہ چلا تو اس نے فرانس سے بارڈر کے دوسری طرف جانے کی اجازت مانگی، جہاں نزدیکی ہسپتال میں میسلو زخمی پڑا تھا۔ چونکہ یہ ایک نیوٹرل ملک کی شہری تھی، اس لیے اسے فرنٹ لائن پر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ماتا ہاری نے فرانس کی ملٹری انٹیلیجنس سے مدد چاہی، جنہوں نے اس شرط پر اس کی مدد کی کہ وہ جرمنی جا کر فرانس کے لیے جاسوسی کرے گی۔ ماتا ہاری راضی ہو گئی، اور اس طرح اس کا جاسوسی کا کیریئر شروع ہو گیا۔ ماتا ہاری جرمنی کے کراؤن پرنس کے سامنے بھی پرفارم کرتی رہی اور آرمی کے سارے راز نکلواتی رہی۔ بعد ازاں جرمن انٹیلیجنس نے اسے پکڑ لیا اور جرمنی کے لیے فرانس کے خلاف جاسوسی کرنے کو کہا، جس پر ماتا ہاری راضی ہو گئی اور ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرنے لگی۔ ماتا ہاری فرانس کے سیکریٹس، ملٹری ٹروپس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے راز جرمنی کو دیتی رہی۔ فرانس کا کہنا ہے کہ فرانس کے جنگ ہارنے کی اور اس کے 50,000 فوجیوں کی موت کی ذمہ دار ماتا ہاری ہے، جس نے فرانس کی ساری فوجی معلومات جرمنی کو دیں۔ 13 فروری 1917 کو شک پڑنے پر فرانس انٹیلیجنس نے ماتا ہاری کو ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا، اور ٹرائل کرنے کے بعد 15 اکتوبر 1917 کو ماتا ہاری کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ماتا ہاری اپنے آخری وقت میں بھی نہیں گھبرائی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے سے بھی انکار کر دیا، اور جاتے جاتے گولیاں مارنے والے فرانس کے فوجیوں کو فلائنگ کس بھی دی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔